الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حضور علیہ السلام کی طرف اللہ پاک کی طرف سے کچھ پیغامات آئے، اسی طرح اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے پیغامات آتے رہتے ہیں۔ ان پیغامات کو کیا کہتے ہیں؟ جو حضور علیہ السلام کی طرف آئی اس کو تو وحی کہتے ہیں، جو حضور کے علاوہ کسی اور کی طرف آئی اس کو الہام کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں کشف۔ اب وحی کیا چیز ہے، الہام کیا چیز ہے، کشف کیا چیز ہے، اس کی تعریفات اور پھر جو مرزا کے ماننے والے قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اور کس طرح اپنی وحی کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس کا ایک مختصر سا جواب کر کے سبق ختم ہو جائے۔ اصطلاح شریعت میں وحی کے اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے حضور علیہ السلام کی طرف آئی، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اچھا، شریعت میں اصطلاح میں تو وحی اس کو کہتے ہیں، لیکن لغت میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں وحی کہتے ہیں کسی تک پہنچا دینا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے، اس لیے شریعت کے اصطلاح میں وحی جہاں بھی بولا جائے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پیغمبر کی طرف اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے وحی آئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ بیچ میں نہ ہو، اللہ پاک بغیر کسی واسطے سے اپنے پیغمبر تک وہ بات پہنچا دے، اس کو خواب میں بتا دے یا اس کے دل میں وہ بات ڈال دے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ الہام، اچھا وحی اگر یہ غیر نبی کے لیے استعمال ہو، یہ تو نبی کے لیے جو استعمال ہو اس کو وحی کہتے ہیں، جو غیر نبی کے لیے استعمال ہو، بعض جگہ قرآن میں ایسے بھی آیا ہے کہ وہ نبی کی طرف وحی نہیں تھی لیکن قرآن نے اس کو وحی کہا، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف تھا، یا جیسا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، مطلب کہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پر وحی ہم وہ اصطلاحی وحی مراد نہیں لیں گے، بلکہ یہاں پر وحی لغت والی مراد لیں گے کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے۔ لیوحون کا معنی ہم کریں گے کہ پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہاں بھی شیاطین اور جن کی طرف کہا کہ یہ اپنے دوستوں کو ادھر ادھر سے باتیں لے کر پہنچاتے ہیں۔ یہاں وحی کا معنی ہم وہ نہیں کریں گے کہ اللہ نے وہ فرشتے کے ذریعے سے ان کے دل میں ڈال دیا یا فرشتے کے ذریعے سے وہاں پر نازل کر دیا، کیونکہ یہ غیر نبی ہے۔ غیر نبی کے لیے جب وحی کا لفظ استعمال ہو تو قرآن میں وہاں پر اس کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اس کا لغوی معنی استعمال ہوتا ہے۔ الہام بھی اسی طرح ایک وحی کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تینوں الہام، کشف اور وحی یہ ہم معنی الفاظ ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ کسی خیر اور اچھی بات بلا نظر و فکر، بلا قصد ظاہری کسی کی طرف من جانب اللہ اس کے دل میں آ جانا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، بغیر کسی کسب کے۔ ایک ہوتے نا کہ کوئی محنت کرے بغیر مشقت اور محنت کے اللہ پاک کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کشف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے کسی شخص کے لیے جو چھپی ہوئی ہو۔ اب مثال کے طور پر فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ پاک کسی نیک شخص کو فرشتے دکھا دے، اس کو کشف کہتے ہیں کہ اس شخص کو کشف ہوا۔ اچھا، اب حضور پاک علیہ السلام کو اور انبیاء، تمام انبیاء کو وحی بھی ہوئی، الہام بھی ہوا، کشف بھی ہوا، وہ تمام کے تمام وحی ہی شمار ہوتی ہے۔ اور وہ جو وحی نبی پر نازل ہو وہ نبی کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ امت تک پہنچائے، نبی پر فرض اور واجب ہوتی ہے اس کو پہنچانا۔ اسی طرح امت پر بھی اس پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جو وحی یا الہام، وحی تو نہیں کہہ سکتے، جو الہام یا کشف کسی بزرگ کے اوپر نازل ہو، کسی بزرگ کے دل میں اللہ بات ڈال دے تو اس بزرگ پر وہ بات آگے پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی دوسرے کے لیے وہ حجت بنتی ہے۔
ٹھیک ہو گئی جی؟ اچھا آگے وہی اب ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر مختصر سی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ اب اگر نبوت ختم ہوئی تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہی بھی ختم ہو گئی۔ تو چند اقوال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ پہلا قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور علیہ السلام وفات پائے اس وقت ایک بات فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا الیوم فقدنا الوحی من عند اللہ عز وجل الکلام، کہ آج کے دن اللہ کی طرف سے وحی آنا ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام آنا بند ہو گیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا قول ہے جو حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ راشد جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا حوالہ حضرت یہ بھی صدیق اکبر کا ہی قول ہے، ایک طویل کلام میں انہوں نے فرمایا قد انتقى الوحی وتم الدین، کہ دین تو مکمل ہو گیا اور وحی کا آنا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس وقت اگر کوئی شریعت میں کمی کرے میرے موجودگی میں، یہ ممکن ہے، یہ میں ہونے دوں گا۔ کوئی بات چلی ان کے دور میں تو غالباً یہ زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، تو صدیق اکبر نے کہا آج کا دن ایسا ہے کہ اب حضور تو دنیا میں نہیں رہے، وہی آنا بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا، اللہ کا کلام نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو چکا، اللہ کی طرف سے نئی بات آنے والی نہیں تھی۔ صدیق نے کہا آج کوئی اگر انکار کرے اور صدیق زندہ ہو یہ میں ہونے دوں گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا 4 نمبر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں حضرات حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا قد علمت ما عند اللہ خیر لرسول اللہ ولکن ابکی علی خبر السماء انقطع عنا۔ جب انہوں نے بات چیت کی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے حضور علیہ السلام کے لیے دنیا سے بہتر اللہ کے ہاں جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام تو دنیا سے اللہ کے پاس گئے، وہاں ان کے لیے زیادہ بہتری ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ بات جانتی ہوں کہ حضور کا مقام دنیا سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہی آنا بند ہو گیا، وہی کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی بات آنا، کوئی کلام آنا یا فرشتوں کا دنیا میں آنا وہ بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہی الفاظ ان کے ہیں ولیکن اب کا ان الوحی قد انتقى من السماء، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی آنا منقطع ہو گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا اسی طرح نمبر 5 علامہ قرطبی فرماتے ہیں لأن بموت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انقطع الوحی، کہ حضور علیہ السلام کے وفات سے وحی منقطع ہو گئی، وحی ختم ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی۔ نمبر 6 فرماتے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ومن اعتقد حیا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع المسلمین، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی حضور کے بعد بھی یہ مانتا ہو کہ وحی آ رہی ہے، فرمایا کہ وہ بالاجماع کافر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اچھا تو اب یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اچھا جیسے حضور علیہ السلام کی وحی قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے، جو مردود مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو اس پر اپنی طرف سے من گھڑت جس کو اس نے وحی بنایا تھا، اس نے اپنی وحی کی بھی ایک کتاب بنائی، اس کا نام تذکرہ ہے، اس کا نام تذکرہ ہے، جیسے ہمارا قرآن ہے ان کا تذکرہ ہے۔
حالانکہ تذکرہ اصل نام قرآن پاک کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ قرآن کریم کا نام ایسا نام جو غیر معروف تھا، جو عام مسلمانوں کو قرآن کا نام معلوم نہیں تھا، ایسا نام انہوں نے اپنی کتاب کا رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنی کتاب کا نام قرآن رکھ لیتے تو یہ تو مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا دشمنی تھی۔ تھوڑا سا انہوں نے عقل استعمال کر کے اپنی کتاب کا نام تذکرہ رکھ دیا، جو اللہ کی کتاب کا ہی نام ہے، لیکن عام مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد وحی ختم ہو گئی تو مرزا قادیانی کی ہزاروں ایسی عبارات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ان میں سے چند عبارات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی عبارت اس کی ایک کتاب ہے تحفۃ الندوہ، اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سنتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ اپنی اس کتاب کو کہتا ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ذلی بروزی طور پر نبی ہوں۔ یہ وہ لعنتی ایسے الفاظ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور اپنی طرف نبوت کا اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا حوالہ اس کی ایک کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس کے صفحہ نمبر 431 پر لکھتا ہے خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہے، نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ ایسے الفاظ موجود ہیں۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح نہیں ہو سکتا کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت صریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہے، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے ہیں۔ براہین احمدیہ وہ بھی اسی کی کتاب ہے، کہتا ہے کہ جس کو شائع ہوئے 22 برس ہو گئے، 22 سال پہلے وہ چھپی ہے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں، اس میں بے شمار الفاظ اس طرح کے موجود ہیں۔ چنانچہ وہ کلمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وحی اللہ، وحی اللہ کی وحی، وہ کون سی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں صاف طور پر یہ اس کے الفاظ ہے، کہتا ہے اس میں صاف طور پر اس عاجز، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، عاجز سے وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام، یہ اللہ کے الفاظ ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں نے آپ کی طرف رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے، اصل اللہ پاک نے کیا ہے، لیکن یہ بغیرت اپنی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان الفاظ میں اللہ پاک نے اب میری طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ اچھا، حقیقت الوحی اس کی ایک کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 391 پر لکھتا ہے غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک مخصوص فرد ہوں، جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور قطب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پا لینے کے لیے مجھے ہی مخصوص کیا گیا۔ یہ ایسے بغیرت کے الفاظ ہیں، بندہ کانپ اٹھتا ہے جب اس کے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے میں جیسا کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی کھلی کھلی وحی پر ایمان رکھتا ہوں۔ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو مجھ پر ہوئی، یہ بھی کہتا ہے آگے اس وحی پر، جیسے کہ قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اسی طرح اس وحی پر ایمان رکھتا ہوں جو میری طرف ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا۔ کہتا ہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھ پر اس رب کی وحی آتی ہے جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، جس رب نے موسیٰ علیہ السلام پر کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔
پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ وحی منقطع ہو چکی، ختم ہو گئی ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقوال صحابہ سے ثابت ہے، تابعین تبع تابعین کے اقوال سے ثابت ہے، لیکن یہ بغیرت کتنی جرت کر رہا ہے۔ اچھا آگے یہ اور ایک بات کرتا ہے، حقیقت الوحی اس کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 103 میں لکھتا ہے جاءنی ایل۔ اب پیچھے تو اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اب ٹھیک ہے چلے تو مثال کے طور پر 2 منٹ کے لیے اگر نعوذ باللہ پھر بھی نہیں مان سکتے، یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، اب اس کے اپنے کچھ فرشتے ہوں گے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، وہ کیا عبارت اس کی کیا ہے، جاءنی ایل واختارا دارن اسبعہ اشارہ ان وعد اللہ عطا فتوبہ لمن وجد را۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی میرے پاس ایل آیا۔ ایل کس کو کہتا ہے؟ اسی کتاب کی حاشیہ میں کہتا ہے کہ ایل سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اپنی کتاب میں جیسے کہ ہماری کتابیں ہوتی ہیں بڑی بڑی عربی کی، تو اس میں کوئی لفظ مشکل آ جائے تو اس پر حاشیہ لگا کر نیچے اس کا مطلب لکھ لیتے ہیں، اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ ایل مشکل سا لفظ تھا، کوئی معروف نہیں تھا، اس لیے اس نے حاشیہ لگا کر اس کے نیچے لکھ دیا کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ اچھا اسی طرح یہ تتمہ حقیقت الوحی، یہ بھی اس کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 137 پر لکھتا ہے اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں غرق کیا تھا؟ کیونکہ ان کو اتنی نشانیاں اللہ نے دکھائی لیکن وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی نشانیاں دی کہ اگر وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ نشانی آتی تو وہ غرق نہ ہوتی۔ یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف وحی کا اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا آگے اللہ پاک کا ایک فرمان ہے، اس میں بھی یہ تحریف کرتا ہے، اپنی طرف ملاتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون، اصل آیت پوری آیت وإنا نحن نزلناہ وإنا لہ حافظون۔ اچھا اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت جسے مرزا قادیانی نے معمولی تصرف کے ساتھ اپنی ذات پر چسپا کیا، گویا وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اللہ میری بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی کلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ کلام میری طرف نازل ہوا اور میرے لیے نازل ہوا۔ اچھا آگے یہ قرآن پاک کی ایک اور آیت نقل کرتا ہے، یہ بھی اس کی تذکرہ جو کتاب ہے اس میں موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہتا ہے کہ یہ آیت اللہ نے میری طرف نازل کی ہے اور میں وہی کہتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے، میں اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا۔ اچھا اتنی باتوں سے جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزے نے ایسی باتیں کی کہ اس سے انسان کھانپ جاتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار ایسے بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں کرے۔ اچھا پھر یہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ وحی کے بہت سارے حصے، ان میں سے 46واں حصہ جو ہے وہ خواب ہے، خواب وحی کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس سے یہ ایک اعتراض کرتا ہے اور یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ ابھی وحی تو منقطع نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے ابھی وحی تو منقطع نہیں ہوئی کیونکہ وحی کا 46واں حصہ ابھی موجود ہے۔ اچھا پھر آگے کہتا ہے کہ وحی کا 46واں حصہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وحی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہے کہ پانی چاہے سمندر میں ہو پھر بھی پانی ہے، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو پھر بھی پانی ہے۔ اسی طرح وہی چاہے 46 حصوں والی ہو یا ان کا صرف ایک حصہ ہو وہی ہے۔ یہ اعتراض اس کا سمجھ آ گیا ہے؟ پانی چاہے ایک قطرہ ہو پھر بھی پانی ہے، چاہے سمندر ہو پھر بھی پانی ہے، یہ ایک اعتراض ہے اس کا۔ اسی طرح کہتا ہے کہ وہی چاہے وہ تمام جزیات کے ساتھ ہو یا ایک جز کے ساتھ ہو، وہی تو وہی ہے، وہی تو وہی ہے۔ اچھا ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہوتی تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی وہی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کپڑے کا ایک دھاگا بھی کپڑا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایک دھاگے کو کپڑا کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیوں؟
کیونکہ وہ ایک جز ہے اس کا، وہ ایک جز ہے. اب یہ عمارت اینٹوں سے بنی ہے، ایک اینٹ کو کوئی عمارت کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری عمارت ہے؟ اچھا جی. اسی طرح اب مثال کے طور پر یہ پنکھا لگا ہے، اس کے اندر بہت ساری تاریں ہیں، ایک تار کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پنکھا ہے؟ سالن جب پکتا ہے تو اس میں بے شمار جزیات شامل ہوتی ہے، کیا سالن کے کسی ایک جز کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سالن ہے؟ ایک سالن کا جز نمک ہے مثال کے طور پر، کیا نمک کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سالن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جز ہے، اس کا کل نہیں ہے. اچھا، اب اس نے جو مثال پیش کی ہے کہ پانی والی، اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ پانی ہے. اب پانی کے اجزاء تو دیکھ، پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ تو پانی ہے. جیسے سالن چاہے پوری دیگ ہو بڑی یا ایک کٹورے میں سالن ہو، سالن ہے نا، کیونکہ اس کے اندر اجزاء موجود ہے. پانی کی بھی 2 اجزاء ہے جس کو جدید دور کے سائنس نے یہ بتا دیا ہے، ایک اس میں آکسیجن ہوتی ہے اور دوسرا ہائیڈروجن ہوتی ہے. اب نہ کوئی ہائیڈروجن کو پانی کہہ سکتا ہے، کیوں؟ وہ جز ہے، اور نہ ہی آکسیجن کو کوئی پانی کہہ سکتا ہے. اگر کوئی آکسیجن کو صرف پانی کہہ دے یہ ماننے والی بات ہے، یا صرف ہائیڈروجن کو پانی کہہ دے یہ ماننے والی بات ہے؟ نہیں. پانی کے اجزاء یہ ہے، یہ پانی کے اجزاء ہے. قطرہ سمندر کا وہ پانی کا اجزاء نہیں ہے، وہ خود پانی ہے. مثال کے طور پر پانی گر جائے یہاں پر تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پانی گرا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ پانی کا جز گری ہے. اچھا، اسی طرح اگر سالن کی دیگ میں سے تھوڑا سا سالن گر جائے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ سالن گرا ہے. اب سالن میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہے؟ نمک، مرچیں، گرم مسالہ، فلاں چیز، یہ وہ سب ہر چیزیں ڈلتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے اجزاء ہے. اسی طرح پانی کے اجزاء وہ قطرے نہیں ہیں، پانی کے اجزاء آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے. اس کو کہے کہ اپنے عقل کا علاج کروائے. اور یہ دلیل بلا کون پیش کرتے ہیں؟ جو اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار ہیں. اب وہ تو دفع ہو گیا ہے، دنیا سے دفع ہو گیا ہے. اب اس کے ماننے والے بجائے اس کے کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرے، بلکہ وہ ایسی اپنی طرف سے دلائل پیش کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کو، عام جو جاننے والے نہیں ہیں ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے ہم پر احسان کر کے یہ ایک ترتیب دی ہے، اور مختلف مساجد میں، مختلف اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمی میں یہ کورس ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عام مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ تمہارا دشمن اصل کون ہے، تمہیں کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں. ایسے اوپر سے کوئی دلائل دے کر، انسانی عقل پر وہ پردہ ڈال کر ایسے دلائل دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مولا کریم ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرما. مولا کریم بالخصوص ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ عطا فرما. مولا کریم جو کہاں سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.